الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. محتشم سامعین و ناظرین حضرات، آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب تبسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس پروگرام کے ذریعے سے میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا طریقہ سکھاؤں گا. آخر پر ہماری قرآن مجید فرقان حمید کے تعارف یعنی تفسیر کے اعتبار سے بھی بات ہوگی. یہ پروگرام نہایت ہی مفید ہے گھروں میں بیٹھنے والے بزرگوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے. یہ ماہ رمضان کی برکات ہیں اور ایک عظیم اور خوبصورت موقع ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں. آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 تا 65 ہے جو ہم آپ کو پڑھنا سکھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آخر پر اس کی مختصر تفسیر جو ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. بغیر کسی تاخیر کے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. تو ہمیشہ کی طرح جو بات آپ سے کہا کرتا ہوں آج بھی کہوں گا کہ جن احباب کے وضو نہیں ہے وہ وضو فرما لیں، اور جنہوں نے وضو کیا ہوا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سامنے رکھیے تاکہ ہم اپنے سبق کا آغاز کر سکیں. آئیے آج کے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا طریقہ وہ سکھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نصبر على طعام واحد طا زبر طا، عین الف زبر ع، میم واو دو زیر میو، طعام واحد على طعام واحد فادع، فا دال زبر فد، عین پیش عو، فادع لنا ربک، را با زبر رب، با زبر با، رب کاف زبر کا، ربک یخرج لنا مما، میم زیر میم الف زبر ما، مما تنبت الارض، تا میم پیش تم، تا کے بعد نون ہے ساکن ہے اور اس کے بعد با ہے، یہاں اقلاب ہوگا. تنبت الارض من بقلها، بق کاف نقطوں والا ہے اسے پورا پڑھا جائے گا. من بقلها وَكِثَّائِهَا، قاف سا زیر کس، سا ہے سین نہیں ہے، سین کے اندر سیٹی کی آواز آتی ہے، سا کے اندر اس کی آواز نہیں آتی. تو قاف سا زیر کس، سا الف مد زبر سا، قصہ حمزہ زیر ای، ہا الف زبر ہا، وَقِثَّائِهَا
وكثائها وفومها وفومها فا واو پیش فو میم زیر می ہا الف زبر ہا وفومها وعدسها وعدسها وبصلها وبصلها واو زبر وا با زبر با صاد زبر صا لام زیر لی ہا الف زبر ہا وبصلها من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون تو آگ نون کو الذی کے ساتھ ملائیں گے تو اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر تو جب وقف کریں گے تو هو خیر قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا ہاں ہے اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة عین زبر ع لام یا زبر لئی حاضر ہی میم ذال پیش مذ ذال لام زیر ذل لام زبر لا ذل تا پیش تو الذلۃ علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من الله واو زبر وا با الف مد زبر با حمزہ واو پیش او وباءوا بغضب تو با کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو بغضب من اللہ وقف کریں گے تو بن جائے گا من اللہ بغضب من اللہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق وقف کریں گے تو آخر پر قاف کی آواز جو ہے پتہ چلے کہ یہاں قلقلہ ہوتا ہے تو وہاں پر آواز جو ہے وہ قاف کی ادا کی جائے گی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لیکن جب اسے ملا کر پڑھیں گے
تو ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور پہلا قاف 2 نقطوں والا ہے، اسے پر کر کے موٹا کر کے ادا کیا جائے گا. دوسرا قاف باریک ہے کیونکہ وہ کتاب والا ہے. ورفعنا فوقكم الطور خذوا خا پیش خو ذال واو پیش ذو خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين تو اب آگے ہے اعتدوا، تو نون کو عین کے ساتھ ملائیں گے تو ملا کر پڑھیں گے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ
فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ہمارا یہ آج کا سبق تھا جو ہم نے آپ کو پڑھنا ایک ایک کر کے سکھایا۔ ابھی آپ اسے خاموشی سے سماعت کریں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله وباليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین، آج کو ہمارا یہ سبق تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 تا 65 جو آپ کو ہم نے پڑھنا سکھائی ہیں۔ ایک بریک لے گے، اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی، پھر آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد۔
جی ناظرین و سامی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شجاعت تبسم آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 تا 65 آپ کو پڑھنا سکھائی ہے۔ ابھی اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر جو ہے اس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ تو آئیے آج کے اپنا جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر جو ہے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ فرمایا کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا، لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے اور اس کے مضمون یاد کرو، اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے، پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے والوں میں ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھدکارے ہوئے۔ عزیز سامعین، یہ آج کے ہمارے سبق کا ترجمہ تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب آئیے اس کی تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ، کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت کے اندر کم ہمتی، نالائکی جو ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ آپ اگر انہیں پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں تو وہ کم تر اور نیچے رہنے کو ترجیح دیتے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، لیکن بلند ہمت اور بہتر سے بہتر کے طالب ہی خالق و مخلوق کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے جو نعمتیں فرمائیں
ان نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد یہاں سے ان کی کم ہمتی اور نالائکی اور نافرمانی کے کچھ واقعات جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے مطالبہ کیا، کہنے لگے کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، من اور سلوہ، وہ جو کھانا ان کے لیے تازہ آیا کرتا تھا بلا ناغہ، تو کہنے لگے ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو آپ دعا کریں اپنے رب سے کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ جو ہیں وہ ملیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، کیا تم اتنا اچھا کھانا جو ہے اس کے بدلے میں، اور وہ کھانا کہ جو بغیر محنت کے تمہیں مل رہا ہے، مشقت نہیں تمہیں کرنا پڑ رہی، محنت نہیں تمہیں کرنا پڑ رہی، کیا تم ایسے اچھے کھانا جو ہے اس کے بدلے میں ایک ادنا جو قسم ہے اس کو ترجیح دیتے ہو اور اسے لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب قوم نہ مانی اور انہوں نے اصرار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا مطالبہ یہی ہے تو پھر مصر جاؤ، وہاں وہ چیزیں تمہیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ مصر سے مراد یا تو ملک مصر ہے، جو مصر کا ملک ہے وہ مراد ہے، یا مصر سے مراد ویسے کوئی اور شہر ہے، کیونکہ مصر ویسے بھی شہر کو کہا جاتا ہے، یا خاص ملک مصر مراد ہے یا اس سے کوئی بھی شہر مراد ہے۔ فرمایا تم وہاں جاؤ اور وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ یہاں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب بڑوں سے نسبت ہو جائے تو پھر اس وقت ہمیں اپنی سوچ، اپنا دماغ اور اپنی عقل کو بڑھا لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہاں اس بات کا ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ساگ اور ککڑی اور یہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں تھیں جو بنی اسرائیل نے مانگی تھیں، ان کا مطالبہ ہرگز گناہ نہیں تھا، گناہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو اس چیز کو طلب کیا، لیکن سلوہ جیسی عظیم نعمت کو ٹھکرا کر ایک ادنا نعمت کی طرف جانا اور پستی کی جانب مائل ہونا، بلندی کو چھوڑ کر ذلت کی طرف اپنے آپ کو دھکیلنا، یہ بھی سراسر حماقت تھی۔ حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان لوگوں کی ہمیشہ خیر خواہی کے طالب رہے، ان کو بلند لے جانے کے لیے وہ کوشاں رہے، لیکن قوم جو ہے انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو پستی کی جانب دھکیلا اور کم ہمتی کو ان لوگوں نے اختیار کیا۔ جب نسبت بڑوں سے ہو جاتی ہے تو پھر اپنی سوچ کو بھی انسان کو بڑا کر لینا چاہیے۔ خیر، جب انہوں نے اللہ رب العزت کے اس نعمت کو اس انداز میں ٹھکرا دیا اور ادنا کو پسند کیا تو پھر انہیں حکم ہوا تم اس شہر میں چلے جاؤ، تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا۔ فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور غربت جو ہے وہ مسلط کر دی گئی، یعنی یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت اور غربت جو ہے وہ مسلط کر دی گئی اور انہیں اس کے اندر گرفتار کر دیا گیا۔ ان پر غضب الہی ہوا، اور غضب الہی کی صورت یوں ہی کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور صلحاء کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے وہ رتبے ان سے سلب کر لیے گئے۔ جناب موسیٰ، جناب ہارون کی وجہ سے انہیں جو عزت، مقام، وقار، رفعت، بلندی انہیں نصیب ہوئی تھی، وہ سارے مراتب ان سے سلب کر لیے گئے اور وہ ان سارے مراتب سے محروم ہو گئے۔ اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی غذائیں جو تھی انہیں اختیار کیا اور ان کی اس خواہش کو پورا کیا گیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانہ میں اسی طرح کی اور خطائیں جو تھیں وہ کیں، بلکہ اس حد تک یہ لوگ بڑھے کہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزرنے سے ان کی دینی صلاحیت تھیں وہ بھی باطل ہو گئیں اور ان کی دینی صلاحیتوں کو بھی سلب کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ ان لوگوں نے پھر کفر کیا اور انکار کیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت شعیہ علیہم السلام جو ہیں، ان کو ان لوگوں نے شہید کر ڈالا، انبیاء کو ان لوگوں نے شہید کیا۔ اس حد تک یہ لوگ بڑھ گئے۔
قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے اس فعل کو بیان فرمایا۔ تو سرکشی کا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا۔ الغرض ان کے عظیم جرائم اور کبیح ترین افعال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر لعنت فرمائی، اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور غربت جو ہے اس کو مسلط کر دیا گیا، اور یہ غضب الہی کے مستحق ہوئے۔ بنی اسرائیل کے ذلت اور غربت سے مسلمانوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر! آج کے مسلمان کو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اسے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ بات توجہ طلب ہے کہ اللہ کریم نے ان کی اس ذلت کو بیان فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر۔ کیوں بیان فرمایا؟ تاکہ قوم اس واقعے کو دیکھ کر نصیحت پکڑے، سبق حاصل کرے اور اپنی اصلاح جو ہے وہ کرے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مطلوب ہے کہ اس سے اخذ کیا جائے، اور یہ اس کا حق ہے کہ اسے پڑھ کر اس سے نصیحت کو لیا جائے اور اپنی اصلاح اس کی کوشش کی جائے، بلکہ کوشش نہیں، اصلاح لازمی اختیار کی جائے۔ تو مسلمان جو آج کا ہے اسے اپنے اعمال کا، اپنے افعال کا جائزہ لینا چاہیے، اور اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ آج کا مسلمان جب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ رہا ہے تو ذلت اور پستی اس کا مقدر بن رہا ہے۔ بنی اسرائیل انبیاء کرام علیہم السلام، صلحاء کرام رحمہم اللہ تعالی، ان کی جب صحبت کو انہوں نے چھوڑا اور ناشکری کا مظاہرہ کیا، اللہ نے دینی صلاحیتیں بھی سلب کر لیں۔ تو یہ ایک حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہارون کا معاملہ ہے۔ تو سید الانبیاء جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے انبیاء کے سردار ہیں، اگر ان کی نافرمانی کی جائے، ان کے احکامات کو پس پش ڈالا جائے، تو یقیناً ذلت ہی ہمارا مقدر بنے گی۔ آپ اور آپ عروج چاہتے ہیں تو ہمیں حضور کی اطاعت اور حضور کی فرما برداری میں آنا ہوگا۔ یقیناً ہمارا رب ہمیں بلندی عطا فرمائے گا اور پستی سے ہمیں نکالے گا۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا۔ اس آیت کے اندر یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ تورات کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے، لیکن پھر انہوں نے اس کے احکام کو بوجھ سمجھا اور بوجھ سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے خود بڑی التجا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی آسمانی کتاب کی کہ ہمیں کوئی کتاب میسر آئے اور وہ ہمیں کتاب ملے، اور ان کی درخواست پر کہ ایسی کتاب ہمیں ملے کہ جس کے اندر قوانین ہوں، شریعت کے اصول ہوں، ان کی اس درخواست پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کتاب عطا ہوئی، لیکن جب کتاب عطا کی انہیں ہو گئی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور اپنا عہد جو تھا، وعدہ جو تھا، اسے پورا نہ کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد جو اس کو توڑا تو پھر کیا ہوا؟ جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ وحدہ لا شریک کے حکم سے طور پہاڑ کو اٹھایا، اور طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تم یا تو عہد قبول کرو، اور اگر عہد قبول نہیں کرتے تو پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا، طور کو تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے، لہٰذا یا تو عہد پورا کرو یا تم اس سے پھر اپنے سروں کو کچلوا لو، یعنی یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ اس میں صورتاً جو ہے وہ عہد پورا کرنے پر مجبور کرنا پایا جا رہا ہے، ایسی صورت نظر آئی ہے کہ عہد کو پورا کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت جو ہے وہ سروں پر اس کا معلق کر دینا، پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا، لٹکا دینا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت کی ایک قوی دلیل ہے کہ مالک ارض و سما نے یہ معاملہ کیا، جس سے دلوں کو، قلوب کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شک اللہ تعالیٰ کے آپ رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور ان کی اطاعت اور فرما برداری اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، تو یہ اطمینان جو تھا یہ ان کو ماننے اور عہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے کہ ان کو ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھی جائے کہ دین قبول کرنے پر کسی پر جبر نہیں کیا جا سکتا کہ زبردستی دین قبول کرو، جبر نہیں ہوتا،
جبرن سے دین قبول نہیں کرایا جا سکتا، لیکن جب دین قبول کر لیا جائے، اسلام کو قبول کر لیا جائے، تو پھر اس کے احکامات جو ہوتے ہیں ان پر عمل کرانے کے لیے جبر کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کسی ملک کے اندر جبراً اس کو اس ملک کے اندر داخل نہیں کیا جا سکتا، کسی آدمی کو پاکستان میں جبراً داخل نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب کوئی شخص کسی دوسرے ملک کے اندر آ جائے، وہاں وہ رہائش پذیر ہو جائے، کوئی شخص پاکستان میں آ جائے اور یہاں رہے، تو اب اس پر یہ حکم لازم کیا جائے گا کہ اسے پاکستان کے قوانین، پاکستان کے آئین کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی اور اس ملک کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی۔ تو بے عین ہی اسی طرح جب اسلام قبول کر لیا جائے، ایمان کے اندر داخل بندہ ہو جائے، تو پھر اس کو اس کے احکامات پر عمل کرنا اور پھر اس کو کروانا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید احکام جو اس ہیں، اس کے احکام ہیں، ان پر عمل کرنے کے حوالہ سے ہمیں ترغیب دینی بھی چاہیے، دلانی بھی چاہیے، اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں مسلسل جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مطالبہ ہے کہ اس سے اس ہدایت اور اصلاح جو ہے اس کو اخذ کیا جائے۔ اس واقعے کو بیان بھی اس لیے کیا گیا جو قرآن نے ذکر کیا، تاکہ تم نصیحت پکڑو، اصلاح لو تم، اور اپنی زندگی کے اندر اچھائی کو داخل کرو اور برائی کو نکال ڈالو۔ تو قرآن کا یہ مطالبہ ہے، قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور پڑھ کر اس سے اپنی اصلاح جو ہے اس کو لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا کہ فضل اللہ رب العزت کا فضل ہے، یہاں اللہ کے فضل کو ذکر کیا گیا۔ یہاں فضل اور رحمت سے یا تو توبہ کی توفیق مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں توبہ کی توفیق دی، کہ انہیں توبہ کی توفیق جو ہے وہ مل گئی اور انہوں نے توبہ کی، یا عذاب جو ہے اس کو مؤخر کر دینا مراد ہے کہ عذاب کے اندر تاخیر کر دی گئی، یعنی بنی اسرائیل جو ہے ان پر عذاب کو نازل نہ کیا بلکہ انہیں مزید جو ہے وہ مہلت دے دی گئی اور انہیں کہا گیا کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور اپنی زندگیوں کو سنوار لو۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی جو ہے اس سے مراد وہ رحمت حق سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے، اور معنی پھر اس کے یہ ہے کہ اگر تمہیں خاتم المرسلین نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور حضور تشریف نہ لاتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت نصیب تمہیں نہ ہوتی، تو تمہارا انجام جو تھا وہ ہلاکت تھا اور خسران تھا، نقصان جو ہے وہ تمہیں ہوتا اور وہ نقصان تمہارا مقدر بن جاتا۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی رحمت لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہے اور رحمت بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ آگے فرمایا کہ انہوں نے وہ جب حد سے تجاوز کیا، الذین اعتدوا، کہ انہوں نے جب حد سے تجاوز کیا، جنہوں نے سرکشی کی، تو پھر اللہ کریم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اس شہر کے اندر بنی اسرائیل جو تھے وہ آباد تھے، انہیں حکم تھا کہ ہفتے کا دن جو ہے یہ عبادت کے لیے خاص کریں، ہفتے کو صرف عبادت کیا کریں اور اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل جو ہیں ان کو ترک کر دیں، صرف عبادت کے اندر مصروف رہیں ہفتے کے دن، اور دنیاوی مشاغل اور شکار وغیرہ ان کو ترک کر دیں۔ ان کے ایک گروہ نے یہ چال چلی، بنی اسرائیل کے ایک گروہ اس نے یہ چال چلی کہ وہ جمعہ کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے جو تھے وہ کھودتے اور ہفتے کے دن ان گڑھوں تک نالیاں بنا دیتے کہ جن کے ذریعے سے پانی کے ساتھ مچھلیاں جو تھیں وہ ان گڑھوں کے اندر آ جاتی اور وہاں قید ہو جاتی، اور اتوار پھر وہ انہیں نکال لیتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن تو نہیں نکالتے، ہم تو ہفتے کے دن نہیں نکال رہے، ہم تو اتوار کے دن نکال رہے ہیں۔ جمعے کو یہ سازش کر لیتے، ہفتے کا دن چھوڑ دیتے، مچھلیاں قید ہو کر ان گڑھوں کے اندر آ جاتی، اتوار والے دن ان سے وہ نکال لیتے۔ انہیں اس بات سے روکا گیا اور انہیں کہا گیا کہ تم اس طرح کا عمل نہ کرو، اللہ وحدہ لا شریک نے تمہیں منع فرمایا ہے اور تم اس بات سے باز آ جاؤ۔
اللہ اکبر، 40 یا 70 سال تک ان کا یہی عمل رہا۔ اور جب حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی یہ شکار ہے، اس سے بعد آ جاؤ، اور یہ تمہارا قید کر لینا یہ ہفتے کے دن کا شکار ہے، تم اس سے بعد آ جاؤ۔ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ وحدہ لا شریک کی تمہارے اوپر لعنت ہوگی۔ خیر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے اور حکم ہوا کہ انہیں عذاب کے اندر گرفتار کر لیا جائے، حتیٰ کہ فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل کے اندر مسخ کر دیا، بندروں کی شکل کے اندر۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نوجوان بندروں کی شکل میں اور بوڑھے جو تھے وہ خنزیروں کی شکل کے اندر مسخ ہو گئے، اور ان کی عقل وہ موجود رہی، وہ بات کو سمجھ سکتے تھے، قوت گویائی جو تھی وہ ان کی باقی رہی، اور بدنوں سے بدبو جو تھی وہ نکلنے لگ گئی، ان کے بدن جو تھے وہ بدبو سے بھر چکے تھے۔ اپنے وہ اس حال پر روتے روتے مسلسل، یہاں تک کہ 3 دن کے اندر وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے اور برباد ہو گئے، اور ان کی نسل جو ہے وہ باقی نہ رہی۔ اور یہ تقریباً 70,000 کے قریب لوگ تھے، 70,000 کے قریب، کہ جن پر یہ عذاب مسلط ہوا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور ان کی نسل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 کے اندر یہاں سے 166 تک اس کا بیان جو ہے وہ موجود ہے۔ تو وہ پھر قوم تباہ کر دی گئی اور ہلاک ہو گئی۔ یہاں آخر پر یہ بھی بتاؤں گا کہ آج کل جو بندر پھر رہے ہوتے ہیں تو بعض حضرات کہہ دیتے ہیں کہ یہ وہی قوم چلتی آ رہی ہے اور یہ وہی انسان ہے کہ جن کو بندروں کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ قوم اسی وقت ختم ہو گئی تھی اور اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ اب یہ نسل جو ہے یہ اور ہے، اللہ کی یہ مخلوق جانوروں میں سے ایک مخلوق ہے۔ عزیز سامعین، آج کا ہمارا یہ سبق تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 تا 65 جو ہم نے آپ کو پڑھنا سکھائی، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر مختصر انداز میں پیش کیا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد شعیب تبسم کو اجازت دیجیے، کل آپ سے انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔